اگر ہماری نماز صرف ایک ایکسرسائز بن کے رہ گئی ہے، اگر ہماری نماز میں آپ نے 1-2 آیات قرآن کی پڑھی، چھوٹی سے چھوٹی صورتیں آپ نے یاد کی، ان کو بھی اتنی جلدی سے مکا کے ٹرخا کے پڑھا کہ ٹائم نہیں ہے بھائی ہمارے پاس، اور کام کرنے ہیں بڑے، اگر آپ کا یہ حال ہے، ہمارے ہاں تو وہ تو چیک کرتے ہیں نا مسجدوں میں کون سی مسجد میں تراویح سپر سپیڈ سے پڑھی جا رہی ہے، وہ جا کے پہلے 2 دن میں جائزہ لیتے ہیں، پھر وہ ریکارڈ ٹائمر پہ رکھ کے اچھا اس میں جو ہے وہ 20 رکعتیں جو ہے وہ 19 منٹ میں پڑھی جاتی ہیں، یہاں جا کے تراویح پڑھتے ہیں۔ اور یہاں یہ بات صرف ہمارے پیچھے دیش کی نہیں، یہاں بھی کوئی قاری غلطی سے آ جائے جو آرام سے تلاوت کر رہا ہو، ترنم سے پڑھ رہا ہو، تجوید سے پڑھ رہا ہو، اس کے بعد میں ذرا سپیڈ بڑھا دیں گے ذرا، میں اور کام ہے۔ یعنی ہمارے ہاں نماز کا مقصد کیا رہ گیا ہے؟ نماز کا جو اصل کیا تھی؟ نماز خود سے ایک اصل نہیں ہے، نماز کا مقصد ہے غیب کی حقیقت تمہارے لیے کھولنا تاکہ وہ آنکھ بند نہ ہو۔ اب ہم کہتے ہیں یہ تھوڑی سی بھی جو نماز ہے وہ بھی ہمارے لیے مشکل ہو گئی ہے، کیوں ہوا یہ ہے، اصل مسئلہ یہ ہے، اصل مسئلہ بنی اسرائیل کا یہ تھا، اب ہمارا یہ ہو چکا ہے، وہ یہ ہے کہ کچھ ہیں اصول اور کچھ ہیں احکام۔ احکام کا تعلق کیا ہے؟ اصول کو تمہاری زندگی میں لانا، ٹھیک ہے؟ احکام خود سے ایک مقصد نہیں ہے، احکام کا بھی ایک مقصد ہے۔ نماز کا ایک مقصد ہے کہ تمہاری زندگی میں تقوی آئے، تمہاری زندگی میں اللہ تعالیٰ کا ذکر آئے، تمہاری زندگی میں غیب کی حقیقت تمہارے سامنے کھلی رہے، ہمیشہ ہمیشہ کھلی رہے۔ لیکن جب اصول الگ ہو جائے نا، بس احکام ہی رہ جائیں، نماز ہو گئی کہ نہیں ہوئی؟ نماز ہوگی، میں نماز پڑھ رہا تھا، مجھے یاد نہیں میں نے 3 رکعت پڑھی یا 5 پڑھی یا 7 پڑھ لی، مجھے یاد نہیں رہا، یا میں نے 1 رکعت کے بعد سلام پھیر لیا، نماز ہوئی نہیں ہوئی۔ اب ہمارا سارا زور ہے نماز ہوئی نہیں ہوئی، لیکن نماز کی روح کیا ہے؟ نماز دی کیوں گئی تھی ہمیں؟ قرآن کیا بتا رہا ہے نماز کے بارے میں؟ اس کی کسی کو کوئی فکر نہیں۔ دوسرا جو ہمارے ہاں بڑی ٹریجڈی ہے، بہت بڑا حادثہ ہے ہماری تاریخ کا، خاص کر ہماری سوسائٹی میں، ہوا کیا ہے کہ عام لوگ کہتے ہیں کہ بھائی مجھے بتاؤ کیا حلال ہے کیا حرام ہے، مجھے بتاؤ عقیقہ کیسے کرنا ہے، مجھے نہیں آتا، مجھے یہ یاد کرا دو کہ عید کی نماز کیسے پڑھتے ہیں، کہاں کتنے اللہ اکبر، کون سی دعا، مجھے یہ بتا دو، باقی تم لوگ جانو۔ یہاں تک کہ اہل علم، نالجبل لوگ جن کا دین کے بارے میں علم ہے، سارا کا سارا زور کیا حلال اور کیا حرام، اور کوئی کہ قرآن پڑھنے، قرآن سے جتنے احکام آپ نے نکالنے تھے، جتنے فتوے نکالنے تھے آپ نکال چکے، اب کیا فائدہ قرآن کا؟ سبحان اللہ، جو کلام بدترین سوسائٹی کی صفائی کے لیے آیا تھا، ایسی سوسائٹی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی سوسائٹی میں بھیجا گیا جس میں کوئی آپ کسی ایک گندگی کا خیال کر لیں وہ سوسائٹی میں موجود ہوگی، اس کی صفائی کے لیے جو قرآن آیا تھا، اب تمہیں اور مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، اس میں سے جو نکالنا تھا نکل چکا۔ یہ کیا کوئی ایک جو ہے محدود قسم کا ذخیرہ ہے، کوئی لمیٹڈ قسم کا ذخیرہ ہے، اس میں سے جو نکال سکتے تھے نکال چکے، اب کوئی اور باقی نہیں رہا اس کے اندر؟ کیسی بات کر رہے ہو؟ قرآن کا تدبر ہی تو دلوں، اگر آپ نے دل کو صاف کرنا ہے، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، یہ قرآن پہ تدبر کیوں نہیں کرتے؟ یا کیا ان کے دلوں پہ تالے پڑے ہوئے ہیں؟ یہ قرآن کا اپنا سوال ہے، تو کیا تدبر قرآن کا مطلب ہے اس میں سے فتوے نکال کے بس فارغ کرو قرآن کو؟ بس اب مجھے یہ بتا دو حلال و حرام کیا ہے؟ جتنا ہماری امت کا فاصلہ قرآن سے ہوا ہے، اتنی ہی ہمارے اندر برائی آئی ہے، اتنی ہی خرابی آئی ہے، اور جتنا ہم قرآن سے قریب ہوں گے اتنا خود ہی خرابیاں دور ہونی شروع ہو جائیں گی۔ لوگوں کی اصلاح فتوے سے نہیں ہوتی۔ کسی کو آپ بتا دو یہ حلال ہے یا یہ حرام ہے، کسی کے گھر میں جھگڑا ہو رہا ہے جائیداد کا، ٹھیک ہے نا، جائیداد کا مسئلہ ہے، 2 بھائی آپس میں لڑ رہے ہیں، آپ جا کے کہیں دیکھو شریعت میں ہے کہ تمہیں اتنا اور تمہیں اتنا اور تمہیں اتنا، او اچھا شریعت میں ہے، میں تو بھول گیا تھا یار، چلو مسئلہ ہی حل ہو گیا ایک فتوے کے بعد۔ ہوتا ہے ایسا کیا؟ لوگ کہتے ہیں ہاں پتہ ہے ہمیں پتہ ہے مولوی صاحب، لیکن یہ اور بات ہے، کچھ اور بات ہو رہی ہے ابھی۔ جو شراب بیچ رہا ہے مسلمان، اسے نہیں پتا کہ شراب حرام ہے؟ پتہ ہے، اصل میں دل پہ اثر نہیں پڑا، ابھی غیب کی حقیقت آنکھ بند ہے، اس کو پیسے نظر آ رہے ہیں، اس کو جو نقصان ہے، انما یاکلون فی بطونہم النار، اپنے پیٹ میں آگ بھر رہا ہے، اس کو اس بات کا احساس نہیں ہے، کیونکہ وہ حقیقت دیکھی ہوئی ہے، اندیکھی حقیقت ہے، اندیکھی حقیقت ہے۔ وہ حقیقت صرف اس وقت کھلتی ہے جب انسان کا تعلق قرآن سے بڑھے، اور وہ اصل تعلق قرآن سے بڑھنا وہ نماز میں ہوتا ہے۔ اگر نماز میں قرآن سے تعلق نہیں ہے تو ہے ہی نہیں۔ آپ تفسیریں پڑھ لیں، مطالعہ کر لیں، گرامر سیکھ لیں، عربی سیکھ لیں، وہ اچھی چیز ہے، سب اچھی چیز ہے۔ جب تک نماز میں آپ کا خدا سے تعلق نہیں ہوگا، اس کلام سے تعلق نہیں ہوگا، اصل ایکسپیرینس قرآن کا جو ہے آپ کو نہیں ملے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس عربی زبان کو بھی آسان کر دیا، آپ بہانہ نہ بنائیں، کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کا اپنا وعدہ ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، کسی کے لیے مشکل نہیں ہے۔
کون سی قوم ہے زندگی کی جس میں مسلمان عالم نہیں ہے؟ آپ مجھے یہ بتائیں، کون سی قوم ہے؟ یورپ تک اسلام پہنچا ہے، افریقہ تک پہنچا ہے، ایشیا تک پہنچا ہے. ہمارے اپنے علماء شروع میں عربی میں کتابیں لکھتے تھے. یہ فارسی اور اردو تو بات کی بات ہے، ہماری اپنی ساری تعلیمیں عربی میں تھی. یعنی اپنی زبان نہیں چھوڑی لیکن عربی ہمیشہ برقرار رکھی. ہماری بیسک ایجوکیشن تھی. یار تم تو اب C++ پڑھ لیتے ہو، تمہیں کوڈ جو انسان کو سمجھ نہیں آتا وہ تمہیں سمجھ آتا ہے، تمہیں اس میں سے غلطی نظر آ جاتی ہے. تھوڑی سی عربی نہیں سیکھ سکتے؟ اور وہ کوئی آسان زبان ہے؟ جاوا سیکھنا آسان ہے؟ میڈیکل لینگویج سیکھنا آسان ہے؟ عربی تو اللہ تعالیٰ نے آسان کی ہے، اللہ تعالیٰ نے آسان کی ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. اور اگر نیت کیا ہو؟ نیت یہ ہے کہ میں نے نماز میں قرآن کا تجربہ کرنا ہے، جو اللہ مجھ سے کہہ رہا ہے وہ مجھے براہ راست اس سے تعلق قائم کرنا ہے. اس نیت سے عربی پڑھو گے تو دیکھو کیسے آسان کرتا ہے. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ